کچھ پارلیمنٹ کے ممبر یا تو بک جاتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بکنا اور دباؤ کا شکار ہونے میں کتنا فرق ہوتا ہے. اور یہ کہہ کر تو جان نہیں چھڑا سکتی پولیٹیکل پارٹیز کہ ہمارے لوگ بک جاتے ہیں یا ہمارے لوگ جو ہیں وہ فلور کراسنگ کر لیتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. جو دباؤ کا شکار نہیں ہو رہے وہ بھی تو اسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں, جو نہیں بکتے وہ بھی تو اسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں کیا خوبی ہوتی ہے اور دوسروں میں کیا خرابی ہوتی ہے. لہٰذا تو پورے پولیٹیکل پارٹیز کے اپنی پروسیس کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ پارٹیاں چل کیسے رہی ہیں. بہرحال پی ٹی آئی نے اگر اس پورے عمل کا بائیکاٹ کیا ہے تو یہ اچھا کیا ہے, لیکن یہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پورے پروسیس کا حصہ نہ بنتے اور اس کے نتیجے میں یہ حکومت کو اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا. یعنی جس پر شرم آنی چاہیے اس کو فخر کے طور پر بیان کیا جائے. جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. جب آپ اس طرح بار بار جمہوریت پہ شبخون مارتے ہیں اور اس پورے سسٹم کو یعنی ریکگنائز کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم یہ کر لیا, ہم نے تو بہت اچھا ہو گیا, اگر یہ نہ کرتے تو اس سے زیادہ خراب ہو جاتا, تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں عوام کی رائے کے ذریعے سے موقع ملنا چاہیے تھا, لیکن ان میں سے تو اکثریت وہ ہے ہی نہیں. لہذا یہ بہت افسوسناک بات ہے. ہم اس پر قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس وقت کی موجود ہے اس میں ہم کس طرح جا سکتے ہیں. اس پہ ظاہر ہے کہ یہ بہت قانونی طور پر پیچیدہ معاملہ بھی ہے کہ اس کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے. جماعت اسلامی اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ کسی پارٹی کا نہیں ہے, کسی ممبر اسمبلی کا نہیں ہے, یہ ملک اور قوم کا معاملہ ہے, یہ عدالت کا معاملہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ عدالت میں ویسے بھی کون سا لوگوں کو پورا انصاف مل رہا ہے, لیکن آپ مزید اگر قبضہ کر لیں گے تو مزید جو ہے وہ انصاف کو یرغمال بنا لیں گے, اور یہ کام کیا ہے حکومت نے. وہ الگ بات ہے کہ حکومتیں ایک کام کرتی ہیں اور پھر گلے ان کے ہی پڑتا ہے, لیکن ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو یہ ہے کہ آپ نے غلط کام کیا اور اس کو غلط کہا جائے گا, اور اس کے خلاف جو بھی احتجاج ہو سکتا ہے اور عدالتی کارروائی ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم مشورہ کر کے اپنے وکلاء سے کوئی قدم اٹھائیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. پاکستان میں بے شمار اس وقت مسائل ہیں. مہنگائی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن مہنگائی ختم تو نہیں ہو رہی. بجلی کے بل میں پر یونٹ قیمت تو کم نہیں کی. 2 مہینے کے لیے پنجاب میں آپ نے کم کیا اور اس کے بعد پھر سے آپ یہ کہیں کہ بھئی موسم ٹھیک ہو گیا اس لیے بل کم ہو گئے, تو یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے. بجلی کے بلوں کو کم ہونا چاہیے, گیس کے بلوں کو کم ہونا چاہیے, یہ فکس چارجز ختم ہونے چاہیے, تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس ختم ہونا چاہیے, بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا چاہیے. اب انہوں نے پھر 1 سال کے لیے ٹال دیا, اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. جو بدترین صورتحال ہے لوگوں کی اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی, اور نان ایشوز کو ایشوز بنا کر اور اپنا قبضہ جمانے کے لیے اس طرح کا پورا کام کر کے لوگوں کو اس طرف مصروف کر دیا گیا ہے تاکہ اصل مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. بہرحال ان تمام امور کے اوپر ہم پورا حق رکھتے ہیں کہ آئندہ کے اقدامات کریں. ظاہر ہے یہ بھی ایک سوال اہم موجود ہے, اور بہت ساری چیزیں جب اس نوعیت کی چیزیں روا روی میں چل رہی ہوتی ہیں, آپشن 1 آپشن 2, یعنی مقصد تھا عدلیہ پہ کنٹرول, اس کے 2-3 آپشن انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اب آپشن بھی ان کے تھے, طریقہ کار بھی ان کا تھا, خرید و فروغ بھی ان کی تھی, طاقت بھی ان کی تھی, ڈنڈا بھی ان کا تھا. تو اب یہ جس بھی آپشن کو اختیار کرتے تو یہ تو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے تھے نا, عدلیہ کے لیے تو نہیں تھے. عدلیہ کی آزادی پہ تو شبخون مار دیا گیا نا. تو اس میں یہ سوال اہم ہے جو آپ نے کیا ہے کہ یہ سینیورٹی کا کیا ہوگا اور سینئر ججز پھر کیا کریں گے. اور لیکن اس میں ایک سوال اور ہے, اور جو ابھی لیاقت صاحب بھی ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے, کہ اگر خود ہماری اعلیٰ عدلیہ آپس میں تقسیم نہ ہوتی اور پارٹی بازی نہ ہو رہی ہوتی, اس میں افسوس کی بات ہے کہ ایک پارٹی کا عملاً ترجمان بن جائے, دوسرا دوسری پارٹی کا بن جائے, اپنے عمل سے کم از کم اس بات کا اظہار نہ کر رہے ہوتے, تو آج ان کے ساتھ شاید اس طرح سے کوئی بدسلوکی نہ کی جا سکتی. یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے, اعلیٰ ترین ججوں کے لیے بھی, کہ جو انصاف اور عدل کی بنیاد پر کھڑے ہونے کے بجائے پہلے سے بنے ہوئے ذہن کے ساتھ جب بات کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, اور پارٹی سے ایفیلیشن ان کی ظاہر ہونے لگتی ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ موقع فراہم کرتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی غیر جمہوری قوت جو فارم 47 کی بنیاد پر وجود میں آئی ہو وہ ان کے اوپر شبخون مار سکے.